تسا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے تا بڑا سنیا ہونا ہے، لیکن ایوب علیہ السلام نے جو صبر دا دامن تھام کے رکھے نا، آپ کی مثال آپ خود بھی نے. میں امام حسین اور ایوب علیہ السلام کے اندر کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا، میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وہ اسماعیل و ادریس و ذل کفل. اے لوگو یاد کرو اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام نو. اے لوگو یاد کرو میرے نبیاں نو، ایوب نو یاد کرو، الیاس علیہ السلام نو یاد کرو. اللہ وحدہ لا شریک نے سانو یہ حکم کیوں دیتا؟ اے لوگو میرے نبیاں نو یاد کرو. اس کی وجہ کی ہے میریو؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سانو حکم دے رہا ہے اے لوگو میرے نبیاں دیا زندگیاں دا مطالعہ کرو، انہاں نو اپنا آئیڈیل بناؤ. تسی بھی مسلمان، او بھی مسلمان. مسلمان دا آئیڈیل ہوندا ہے، نہ کہ مسلمان دا کوئی کافر آئیڈیل ہوندا ہے. اگر تسی چاہندے ہو کہ اسی زندگی پرسکون طریقے دے نال بسر کریے، اگر تسی چاہندے ہو کہ دنیا چ قبر چ حشر چ اسی کامیاب ہو جائیے، تے میرے نبیاں نو اپنا آئیڈیل بناؤ. دیکھو انہاں کس طرح زندگی بسر کیتی ہے، انہاں دے مطابق تسی بھی زندگی بسر کرن دی کوشش کرو. دیکھنے ہیں کون ذوالکفل علیہ السلام. ذوالکفل علیہ السلام دے بارے کچھ کہندے نے کہ وہ اللہ دے ولی سن، کچھ کہندے نے کہ اللہ دے نبی سن. لیکن قرآن دے اندر سورۃ الانبیاء 17ویں سپارہ دے اندر آیا و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل. اسماعیل علیہ السلام اللہ دے نبی، ادریس علیہ السلام اللہ دے نبی، انہاں تو بعد ذکر آیا وے. ذوالکفل علیہ السلام دا جو تو پتہ چلدا پیا وے کہ ذوالکفل اللہ دے نبی سن. ویڈیو دیکھنی ہے کون ذوالکفل علیہ السلام. او ذوالکفل علیہ السلام جڑے ویلے حضرت یسع علیہ السلام بڑھاپے نو پہنچے نا، تو انہوں نے سوچا کہ میں نے اپنا کوئی نہ خلیفہ مقرر کرنا چاہیے جو میرے تو بعد لوگوں نو شیطان دے راستے تو ہٹا کے اللہ وحدہ لا شریک دے راستے طرف چلان دی. انہاں نو سلیقہ سکھاوے، انہاں طریقہ دسے، انہاں دسے کہ رب دے راستے کس طریقے دے نال چلیا جاندا ہے. کہ حضرت یسع علیہ السلام نے ایک مجلس کا انعقاد کیتا اور اس کے اندر اعلان کیتا کہ میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنا چاہنا وا. جڑے ویلے آپ نے یہ اعلان کیتا تے آپ نے کیا کہ کون ایسا بندہ جڑا میرا خلیفہ بننا چاہتا وے، لیکن جڑا بھی بندہ میرا خلیفہ بنے گا ان دے لئی 3 شرطاں نے. جڑے ویلے انہاں 3 شرطاں تے پورا اترے گا وہ پھر میرا خلیفہ بن سکتا ہے، ورنہ وہ خلیفہ نہیں بن سکتا. انہوں نے کیا جناب وہ شرطاں کیڑیاں نے؟ حضرت یسع علیہ السلام نے فرمایا پہلی شرط ہے کہ وہ بندہ صبح دا ٹائم روزہ رکھے کرے اور صبر دے دامن نو نہ چھوڑے اور رات نو قیام کرے. جڑے ویلے اللہ دے نبی نے یہ کیا نا، جڑے ویلے حضرت یسع علیہ السلام نے یہ اعلان کیتا، جتنے لوگ اٹھے بیٹھے سن انہاں سارے نے اپنا سر تھلے جھکا رہا. تے ایک شخصیت بیٹھی سی جنہ دا نام سی ذوالکفل علیہ السلام. انہاں نے اس طرح کھڑا کر کے کیا جناب جو تساں کیا وے یہ مینوں منظور ہے. جڑے ویلے ذوالکفل علیہ السلام نے کیا کہ مینوں منظور ہے، میں تیرا خلیفہ بنا گا اور جو تساں شرائط عہد کیتیاں نے میں انہاں دے مطابق زندگی بسر کرن دی بھی کوشش کراں گا. جڑے ویلے ذوالکفل علیہ السلام نے یہ کیا انہاں تو علاوہ اور کوئی بھی بندہ کھڑا جڑے ویلے نہ ہویا. حضرت یسع علیہ السلام نے فرمایا چلو انہاں ایک دن دا موقع دینا وا، کل پھر اس ٹائم تے مجلس کا انعقاد ہوئے گا، دیکھنے شاید کوئی اور بیلی اٹھ پوے. دوسرا دن آیا، حضرت یسع علیہ السلام نے اعلان کیتا اور وہی شرائط دسیاں، کوئی بندہ کھڑا نہ ہویا. اگر کوئی شخصیت کھڑی ہوئی تو ذوالکفل علیہ السلام کھڑے ہوئے. حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیتا گیا کہ آپ رات نو قیام کرتے سن، صبح دے ویلے خلافت دے معاملات نو سنبھالتے سن، آپ روزہ بھی رکھتے سن اور صبر دے دامن نو
بڑی مضبوطی دے نال آپ تھام کے رکھ دے سن۔ جڑے ویلے شیطان نو پتہ چلیا نا، اس نے کیا ضرور میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام نو خدا دے راستے تو ہٹا کے اپنے راستے دے ول چلاواں گا۔ اس نے اپنے چیلیاں نو حضرت ذوالکفل علیہ السلام نو پٹکان دے لئی لگا دیتا۔ جڑے ویلے اس نے لگایا تے چیلیاں دا کام نہ بنیا، چیلیاں کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام خدا دے راستے تو نہ ہٹ سکے۔ شیطان نے کہا چلو میں خود جانا وا اور جا کے ذوالکفل علیہ السلام نو خدا دے راستے تو ہٹا کے اپنے راستے طرف چلانا وا۔ شیطان نے سوچا کہ میں ذوالکفل علیہ السلام نو کس ٹائم بھٹکاواں، کیونکہ رات نو آپ قیام کردے سن، صبح ویلے آپ روزے رکھدے سن اور آپ خلافت دے معاملات نو سنبھالدے سن۔ ذوالکفل علیہ السلام نے نا صبح دے ویلے ایک ٹائم مقرر کیتا سی کیلولے دا، آرام کرن دا۔ شیطان نے کہا کہ جڑا ٹائم ہے نا، اگر اس نو میں برباد کر دیتا تے ممکن ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام نیند دی وجہ تو رات نو قیام کر دین یا تھکاوٹ دی وجہ تو صبح ٹائم روزے نو چھوڑ دین، تھکاوٹ کی وجہ تو اور نیند پوری نہ ہون دی وجہ تو ممکن ہے کہ آپ غصہ بھی کر جان، صبر دے دامن نو آپ چھوڑ دین۔ جڑے ویلے ٹائم میں برباد کر دیتا، آپ دا ٹائم میں خراب کر دیتا تے ممکن ہے کہ میرا کام بن جائے گا۔ اس نے ارادہ کر لیا، اس نے سوچ لیا۔ ذوالکفل علیہ السلام جڑے ویلے آرام کرن دے لئی اپنے کمرے دے اندر داخل ہوئے نا، تے اس ویلے شیطان نے دروازے نو کھٹکھٹایا۔ ذوالکفل علیہ السلام جڑے ویلے باہر آئے نا، تے شیطان پتہ کی کہندا ہے، کہندا جناب میں بڑا مظلوم بندہ واں، میں بڑا غریب بندہ واں، میں فلاں قبیلے دا بندہ واں تے اوتھے دے رہن والے لوگاں نے میرے تے بڑا ظلم کیتا، جناب مہربانی فرماؤ۔ او ذوالکفل علیہ السلام نو اونی دیر تک اپنی گلاں دے اندر اس نے مشغول رکھیا جنی دیر تک کیلولے دا وقت ختم نہ ہو گیا۔ جڑے میرے کیلولے دا وقت ختم ہویا اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں ہن جانا وا۔ ذوالکفل علیہ السلام نے فرمایا یار تو انج کرے رات نو میرے دربار وچ آویں، میں تیرا جڑا معاملہ ہے اس کو درست کر دیاں گا۔ رات ہوئی، حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے بڑا انتظار کیتا۔ آپ نے انتظار کرن دے باوجود آپ نے اپنی خلافت اٹھ کے آپ نے سائڈاں تو دیکھیا کہ وہ مظلوم بندہ کدے وے۔ اے ہوندے نے مسلماناں دے حکمران، جڑے ویلے کسے تے کوئی بندہ ظلم کرے نا تے وہ کنے پریشان ہو جاندے نے۔ دیکھو ذوالکفل علیہ السلام ایک انجان بندے دے لئی اپنی خلافت نو چھوڑ کے آپ خود باہر گئے، جا کے دیکھا کہ وہ بندہ مل جائے اور اس بندے نو میں انصاف دلواواں۔ بہرحال وہ شیطان سی، وہ نہ آیا، وقت گزر گیا۔ دوسرے دن پھر کیلولے دا وقت تے شیطان پھر آ گیا۔ جڑے ویلے آیا نا ذوالکفل علیہ السلام نے فرمایا یار میں رات نو تین تکدا رہا واں، تو کدے سیں، تو میں نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا جناب گل اے وے، شیطان سی نا، مکر باز سی، جھوٹ بولن والا سی، دغا دین والا سی، منافق سی۔ اس نے کہا جناب گل اے وے کہ جڑے ویلے میں تواڈے کول آن لگا ساں تے میرے قبیلے والے نے کہا کہ اسی تواڈا جڑا جو بھی تواڈے کول چھینیا میں جو بھی اساں تواڈے چیزاں تے قبضہ کیتا ہے اسی سب کچھ تانوں واپس کر دینے ہاں۔ جناب اس ٹائم تے وہ من گئے سن لیکن پھر مکر گئے نے، ہن تسی میرا کی کرو گے؟ جڑے ویلے ذوالکفل علیہ السلام دا کلولے دا وقت پھر ختم ہو گیا، آرام کرنا جڑا وقت سی جڑے ویلے آپ دا ختم ہو گیا تے شیطان پھر چلا گیا۔ آپ نے رات نو دیکھا، رات نو او پھر کوئی نہ آیا۔ ذوالکفل علیہ السلام نے رات نو قیام کیتا، ہن 2 دیہاڑے ہو گئے سن۔ آپ لگاتار اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت دے اندر مشغول سن، لیکن آپ نے کوئی بھی آرام نہ کیتا۔ دیکھا آپ نے کہ نیند پوری نہ ہون کی وجہ تو طبیعت بگڑ رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، تے آپ نے اپنے ایک ملازم نو کہا بھائی میں کلولہ کرن دے لئی جا رہا ہاں تے میرے کمرے دے نزدیک کوئی بندہ بھی نہ آوے تاکہ میری نیند خراب نہ ہو جائے۔ اس ملازم نے کہا ٹھیک ہے جناب
تواڈے کمرے دے نزدیک میں کسے بندے نوں بھی آن نہیں داں گا۔ جڑے ویلے کلولے دا وقت ہویا آپ کمرے دے اندر چلے گئے تے شیطان پھر آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ دی اکھ کھلی، آپ باہر آئے۔ آپ نے کہا بھائی میں تن کی کیا سی یار کہ کوئی بندہ اندر نہ آوے۔ اس نے کہا جناب میرے کو کوئی بھی بندہ گزر کے اندر نہیں گیا۔ جڑے ویلے ذوالکفل علیہ السلام نے اے سنیا نا تے آپ نو پتہ چل گیا اے شیطان ہے، اے لعین ہے، اے ابلیس ہے، اے عزازیل ہے، مینو خدا دے راستے تو ہٹانا چاہتا ہے۔ جڑے ویلے آپ نو کنفرم ہو گیا اور ابلیس جڑا سی اس نے پتہ آپ نو کی کیا، اس نے کہا جناب میں تن بڑا بھٹکایا، میں کہ چلو شاید تسی قیام ترک کر دیو گے، چلو اے نہ تساں کیتا تے تسی روزہ ترک کر دیو گے، چلو اے بھی نہ کیتا تے شاید جہاں صبر تے دامن تساں مضبوطی دے نال تھام کر رکھیا ہوا ہے شاید اس نو چھوڑ دو گے، لیکن مینوں پتہ چل گیا ہے تسی اللہ دے بڑے نزدیک ہو، اللہ نے تھانوں اپنے حفظ و امان دے اندر رکھیا ہوا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے جڑا فرمایا سی نا اے ابلیس جڑے تیرے ہون گے وہ تیرے وال جان گے، لیکن جڑے میرے ہون گے وہ میرے وال آن گے۔ تھانوں ویکھ کے مینوں پتہ چل گیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے سچ فرمایا سی، اور او لوگ جڑے اللہ دے نے واڈا بھی انہاں دے اندر شمار ہوندا ہے۔ سن ذوالکفل علیہ السلام آپ نے بڑی ہی دیانتداری دے نال خلافت دے معاملات نو سنبھالیا۔ اے سن ذوالکفل علیہ السلام آپ رات نو قیام کردے سن۔ اللہ وحدہ لا شریک سن اے فرما رہا ہے اے لوگو میرے نبیاں نو یاد کرو، سو اللہ وحدہ لا شریک سن اے حکم دے رہا ہے اے لوگو میرے نبیاں نو یاد کرو۔ وہ ساری رات قیام کردے سن، تسی ساری رات نہیں کر سکتے تے کم از کم رات دا کچھ حصہ جو ہے نا وہی میری عبادت کر لیا کرو۔ اے سن ذوالکفل علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لوگو و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اے لوگو یاد کرو میرے نبی اسماعیل نو، اے لوگو یاد کرو ادریس علیہ السلام نو، اے لوگو یاد کرو ذوالکفل علیہ السلام نو، اے لوگو یاد کرو ایوب علیہ السلام نو، اے لوگو یاد کرو الیاس علیہ السلام نو۔ آؤ ویڈیو دیکھنے آ کون الیاس علیہ السلام؟ او الیاس علیہ السلام جڑے ویلے اللہ نے آپ نو مبعوث کیتا نا، جڑے آپ دی قوم سی وہ بال نامی بت دی پوجا کرتی سی، آپ نے بڑا منع کیتا، آپ نے بڑا ہٹایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیتا۔ انہوں نے کہا کہ اسی جس دی پوجا کرنے آ اسی ان دی ہی کران گے، اسی اپنے خدا نو چھوڑ کے الیاس سے خدا نو نہیں مان سکتے، لہذا ساڑے دلان دے اندر اے بال نامی بت دی جڑی پوجا ہے نا اے رچ گئی ہے، لہذا اسی اس بت دی پوجا نو ترک نہیں کر سکتے۔ جڑے ویلے انہوں نے صاف طور تے انکار کر دیتا، حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تسی میرے خدا نو نہیں مندے تو پھر دوانو میرے خدا دیاں نعمتاں تو فائدہ اٹھان دا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ آپ نے بد دعا کی تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے اس قوم تے قحط نو نازل فرما دیتا، کئی سالاں تک اس قوم تے اللہ وحدہ لا شریک نے بارش نو نہیں برسایا۔ جڑے ویلے قوم والے نے پتہ چل گیا جڑی بارش نہیں آ رہی، جڑی قحط پڑ گیا ہے، اس کی وجہ الیاس علیہ السلام نے وہ گیا اپنے بادشاہ دے کول۔ وہ جڑا بادشاہ سی نا وہ بہت بڑا زن مرید سی، اپنی بیگم دی ہر گل منڈا سی، کیونکہ ان دی جڑی بیگم سی نا وہ مشرکہ سی، وہ خود بت دی پوجا کرنی سی۔ جو جڑا بادشاہ سی وہ جڑا زن مرید سی، لوگاں نے جا کے اس نے کہا جناب الیاس علیہ السلام نے دعا کیتی تے پھر جا کے ساڈا اے کام بنے گا۔ وہ جڑا بادشاہ سی اس نے اپنے کچھ لوگاں نو حضرت الیاس علیہ السلام دے کول بھیجیا تاکہ وہ گل بات کرن۔ جڑے ویلے وہ لوگ آئے نا انہوں نے آ کے کیا جناب اسی توبہ ہو استغفار کرنے آ، جس خدا دا بھی تسی سانو کہندے ہو اسی اس نو منن دے لئی تیار آ۔ جڑے ویلے الیاس علیہ السلام انہاں دی گل سنی نا تے آپ نے فرمایا بیلیو اینج گل نہیں ہونی، اینج گل نہیں ہونی،
بلکہ جس بت دی تسی پوجا کرتے ہو وہ جننے پجاری نے سارے ایک میدان دے اندر اکٹھے ہون، وہ جڑا بادشاہ ہے، وہ جڑا وڈا زن مرید بنیا بیٹھا ہے، وہ بھی اتھے آ کے کھڑا ہوئے، سارے لوگ اتھے آن، میں بھی آنا وا، میں اپنے خدا دے نام دی قربانی کرنا وا، وہ اپنے بت دی نام دی قربانی کرن، دیکھنے آ کہ کنہ دی قربانی قبول ہوندی ہے۔ جڑے میرے الیاس علیہ السلام نے کیا، انہوں نے کہا جی سانو یہ شرط منظور ہے، جڑے ویلے آپ آئے آپ نے اللہ دے نام دی قربانی دیتی، آپ دی قربانی قبول ہوگی، اور دوسرے لوگوں دی قربانی قبول نہ ہوئی، جڑے ویلے انہاں دی قربانی قبول نہ ہوئی، تے حضرت الیاس علیہ السلام نے جننے پجاری سن، وہ جننے مجوسی سن، وہ جننے بت دی پوجا کرنے والے سن، حضرت الیاس علیہ السلام نے سارے نو مار دیتا۔ جڑے ویلے آپ نے سارے نو مروا دیتا نا، تے بادشاہ دی جڑی بیگم سی نا وہ مشرکہ سی، اس نے کہا اے الیاس تو میرے ہم دین لوگاں نو ماریا ہے، جڑے ساڈے دین دا پرچار کردے سن تساں انہاں نو ماریا ہے، لہذا میں تواڈے کول ضرور بدلہ لواں گی، کیونکہ بادشاہ بہت وڈا زن مرید سی، اپنی بیگم دی وجہ تو وہ پھر دین تو پھر گیا، اس نے کہا کہ میں اسلام نو قبول نہیں کردا، میں اس رب نو ایک نہیں مندا۔ جڑے میرے وہ سارے لوگ پھر گئے نا، تو الیاس علیہ السلام نے اس بادشاہ نو پتہ کی کیا، آپ نے فرمایا اچھا اگر تو اس خدا نو نہیں نہ مندا تے پھر سن میری گل، آن والے وقت ایک لشکر آوے گا، تیریاں بیگماں نو اٹھا کے لے جائے گا، تیری سلطنت تباہ ہو جائے گی، اور اللہ وحدہ لا شریک تین ایک بیماری دے اندر مبتلا کر دے۔ جو کچھ اللہ دے نبی نے کیا سی بالکل اونجی ہویا۔ دوستو پتہ چل گیا اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیاریاں نو اپنے نبیاں نو علم غیب عطا کرتا ہے۔ یار وہ جناب کون سن؟ الیاس علیہ السلام، اللہ نے انہاں نو علم غیب عطا کیتا سی۔ کہ یار جڑے لوگ اس دور دے اندر اے کہندے نے کہ آقا علیہ السلام نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے، انہاں نو سابقہ انبیاء دیا زندگیاں دا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ انہاں نو پتہ چلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتہ کی فرماندے سن، آپ کہنے سن وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اے لوگو جو تسی کھا کے آئے ہو، جو گھراں دے اندر چھوڑ کے آئے ہو، میں سارا کچھ جاننا وا۔ یار جناب عیسیٰ علیہ السلام دی اے شان ہے کہ دوڑے تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی کی شان ہوے گی، جنہ دے بارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ دوستو اے سن اللہ دے نبی الیاس علیہ السلام، اللہ نے آپ نو بڑیاں ہی شانہ عطا کیتیاں سن۔ اللہ کریم سم دس رہا ہے اے لوگو جس طرح میرا نبی الیاس علیہ السلام صحیح معنی دے اندر من خدا منڈا سی، اور جو عبادت دے طریقے سن اور جس طرح خدا نو منن دا حق ہے اس دے نال الیاس علیہ السلام پورے اتر دے سن۔ اے لوگو جمیں او سن منڈے سن، اے لوگو تسی بھی اسے طریقے دے نال خدا نو منیا کرو۔ دوستو پتہ چل گیا جس نے بھی اللہ دے پیاریاں دی زندگیاں دا مطالعہ کیتا اور انہاں نو آئیڈیل بنا لیا، اللہ وحدہ لا شریک تمام لوگاں نو کامیاب فرما دے گا۔ اللہ فرماندا ہے لوگو میرے نبیاں نو یاد کرو، اسماعیل نو یاد کرو، ادریس نو یاد کرو، ذوالکفل نو یاد کرو، الیاس علیہ السلام نو یاد کرو، ایوب علیہ السلام نو یاد کرو۔ کون ایوب علیہ السلام؟ اللہ اکبر، او ایوب علیہ السلام جنہاں نو اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا دی ہر ایک نعمت دے نال نوازیا۔ جڑے ویلے اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو ہر ایک چیز عطا کیتی نا، اللہ دے پیارے سادنا اللہ دے نبی سادنا، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا چلو اے میرے پیارے ایوب ہن تہاڈا امتحان دا وقت آ گیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو
ہر ایک چیز جو عطا کیتی سی، اولاد، مال، رشتہ دار، تعلقات، جتنے دوست سن، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے پیارے ایوب اسی سارا کچھ تواڈے کول لواں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہر ایک چیز ایوب علیہ السلام کو جڑے ویلے لئی نا کہ آپ نے پھر بھی کیا الحمدللہ رب العالمین، جڑے ویلے اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو ہر ایک چیز جڑے ویلے لے لینا کہ ایوب علیہ السلام نے پھر بھی اللہ دا شکر ادا کیتا۔ جڑے ویلے آپ نے اللہ دا شکر ادا کیتا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے ایوب علی تہاڈا امتحان ختم نہیں ہویا۔ اللہ اکبر کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ دے جسم تے زبان نو اور دل نو چھوڑ کے اللہ وحدہ لا شریک نے مخلوق نو چھوڑ دیتا۔ کوئی جسم دا ایسا اعضا نہیں سی جو حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم نو نہیں سی کھاندا۔ میں کیڑے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ دے نبی دی شان دے لائق یہ لفظ نہیں ہے۔ میں یہ کہنا کہ اللہ دے نبی دے جسم نو مخلوق کھاندی سی۔ اللہ اکبر، جڑے ویلے او کھاندی سی نا، جڑے ویلے کوئی بھی چیز تھلے گردی سی تے ایوب علیہ السلام اس نو اٹھا کے اپنے جسم تے دوبارہ رکھ لیندے سن۔ آپ کہندے سن تیرا رزق اللہ وحدہ لا شریک نے ایوب دا جسم رکھیا ہے، ایوب دا ماس رکھیا۔ اسلام دے جسم نو جڑے ویلے مخلوق کھاندی سی تے جسم دا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں سی جتے مخلوق نہ ہوئے، ہر ایک اعضا تے سی، لیکن زبان اور دل تے کوئی بھی مخلوق نہیں سی، کوئی بھی کیڑا نہیں سی، ہر ایک عضو نو وہ کھاندے سن۔ جڑے ویلے آپ نو اللہ وحدہ لا شریک نے اس آزمائش کے اندر مبتلا کیتا، اللہ اکبر، جڑے ویلے اللہ نے آپ نے اس امتحان کے اندر مبتلا کیتا تو جڑے آس پاس دے لوگ سن انہوں نے کہا ایک تے ایوب بڑے غریب ہو گئے نے، دوسری دیکھو کیڑی بیماری دے اندر مبتلا نے۔ انہوں نے یہ نہیں نہ پتا کہ اللہ وحدہ لا شریک انہوں نے ایک آزمائش کے اندر مبتلا کیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک انہوں نے ایک امتحان کے اندر مبتلا کیتا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ دے نبیاں نے کیڑے مشکل وقت جڑے نے نا وہ گزارے نے۔ اگر انہاں تے کوئی تھوڑا جا بھی وقت مشکل آ جائے تو میرے پیارے ایوب نو یاد کرن، جڑے ویلے میرے پیارے ایوب نو یاد کرن دے تے پھر وہ میرا شکر کرن دے۔ بیلیو جڑے ویلے اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو اس امتحان دے اندر مبتلا کیتا کہ ہر ایک بندے نے ساتھ چھوڑ دیتا، لیکن جڑی آپ دی زوجہ سی نا، جڑی آپ دی وفادار بیگم سی، اس نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے میرا جینا بھی دواڈے نال ہے، میرا مرنا بھی دواڈے نال ہے۔ کون؟ ایوب علیہ السلام۔ دوستو او ایوب علیہ السلام جڑے صبر دے اندر اپنی مثال خود نے تسا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے تا بڑا سنیا ہونا ہے، لیکن ایوب علیہ السلام نے جو صبر دا دامن تھام کے رکھے نا، آپ کی مثال آپ خود بھی نے۔ میں امام حسین اور ایوب علیہ السلام کے اندر کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا، میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا، میں بس تانوں یہ دسنا چاہنا وا ایوب علیہ السلام نے جڑا صبر دا دامن تھام کے رکھیا سی نا وہ بڑا کمال دا سی۔ جڑے ویلے لوگاں نے حضرت ایوب علیہ السلام نے چھوڑ دیتا، جڑے ویلے نکال چھوڑیا کہ آپ جنگل دے اندر چلے گئے تے جڑی آپ دی زوجہ سن، آپ دی جڑی بیگم سی، وہ جاندیاں سن خود بستی دے اندر، شہر دے اندر جاندیاں سن، کم کر دیاں سن۔ ایوب علیہ السلام دا بھی خیال رکھ دیا سن تے اپنا بھی خیال رکھ دیا سن۔ ایوب علیہ السلام جڑے ویلے اللہ نے اس بیماری دے اندر مبتلا کیتا نا تے شیطان نے کہا چلو ایوب علیہ السلام اگی مصیبت دے اندر پھنسے ہوئے نے، اگی اللہ دے ازمائش دے اندر مبتلا نے، چلو انہاں نو اور ازمایا جائے۔ شیطان آپ دے دو بیڑیاں دے کول گیا، جا کے پتہ کی کہندا ہے، کہندا تسی بڑا کہندے ہو ایوب جڑا ساڈا یار ہے، ایوب علیہ السلام ساڈے بیلی نے، تھانوں نہیں پتا اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں نو کیڑی مصیبت دے اندر مبتلا کیتا ہے، وہ کیڑے بیمار نے،
انہوں نے کیا ہویا کیے؟ شیطان نے ہر ایک گل دسی، جڑے ویلے آپ دے بیڑیاں نوں پتہ چلیا نا کہ انہوں نے کیا ضرور اسی ایوب علیہ السلام دا پتہ لین دے لئی جاواں گے، اسی تیمارداری دے لئی جاواں گے۔ جڑے ویلے انہاں آن دا ارادہ کیتا نا، جڑا شیطان سی اس نے پتہ کی کیا؟ اس نے کیا کہ یار اگر تسی ایڈے انہاں دے خیر خواہ ہو نا، کیا شراب لے جاؤ، جا کے انہاں نوں پلاؤ، وہ جویں پین گے وہ بالکل تندرست ہو جان گے۔ اور جڑے ویلے دو دوست آپ دے آئے، انہاں نے آ کے اسلام کیتا، ایوب علیہ السلام نے اسلام دا جواب دیتا۔ جڑے ویلے آپ نے جواب دیتا نا، آپ نے کہا بیلیو کون ہو؟ انہوں نے کہا جناب اسی تواڈے بیلی ہاں، تواڈے یار ہاں۔ جڑے ویلے انہوں نے تعارف کرایا نا کہ آپ نوں پتہ چل گیا، آپ نے انہوں دا شکریہ ادا کیتا۔ انہوں نے پتہ کی کیا؟ انہوں نے کہا جناب اسی تواڈی تیمارداری دے لئی آیا اور تواڈا نال علاج بھی لے کے آیا۔ دیکھیا جے اللہ وحدہ لا شریک ون کیویں شفا عطا کردا ہے اس دوائی دے ذریعے دے نال۔ جڑے ویلے ایوب علیہ السلام نے کہا نا بڑی گل ہے یار، تسی اس ٹائم میں میں نہیں چھوڑیا اور تسی میری شفا دے لئی، میری تندرستی دے لئی تسی دوائی بھی لے کے آئے ہو، دیو دوائی کدھر ہے؟ جڑے ویلے دوائی دین لگے نا انہوں نے کہا جناب یہ دوائی نہیں بلکہ شراب ہے، جویں تسی پیو گے اوویں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جویں ایوب علیہ السلام نے شراب دا نام سنے نا، آپ نے فرمایا لے جاؤ، میں تہاڈی کوئی شراب نہیں چاہیے، تھانوں بھی شیطان نے ورگلا لیا، جاؤ چلے جاؤ، نہ میں تہاڈی لوڑ ہے نہ میں تہاڈی شراب دی لوڑ ہے۔ اے سن اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام، دیکھو کیڑی مصیبت دے اندر مبتلا سن، پھر بھی آپ نے کیا کہ شریعت دے خلاف کام نہیں کراں گا۔ انہاں دی جگہ تے ساڈے ورگا کوئی بندہ اسا پتہ کی کہنا اسی یار چلو اسی مجبور ہاں، اسی کی ہاں مجبور ہاں، کوئی نہیں مجبوری دے اندر اگر بندہ مردار بھی کھا لوے نا، حرام بھی کھا لوے نا تو کوئی فرق نہیں پیندا۔ اگر ہوندا کوئی ساڈے ورگا تو انہیں ضرور شراب پی لینی سی، لیکن آپ اللہ دے فرما بردار بندے سن، آپ دا کامل بھروسہ اللہ تے سی، آپ نو پتہ سی کہ جو مرضی ہو جائے آج نہیں تے کل اللہ وحدہ لا شریک میں ضرور شفا عطا کر دے گا۔ اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک سن فرما رہا ہے اے لوگو میرے نبیاں دی زندگیاں دا مطالعہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ساڈے تھوڑی جی مجبوری بن جائے نا اسی قرضہ لینا شروع کر دینے ہاں، اسی منگنا شروع کر دینے ہاں، چوریاں کرنا شروع کر دینے یار، پیٹ دا مسئلہ ہے یار، اسا پیٹ تو ہی تے پالنا نا، مجبوری دے اندر اگر بندہ کوئی حرام کام کر لوے تے خیر ہے، اساں تے یہی کہنا سی نا، لیکن اللہ دے نبی سن انہوں نے کہا کہ شریعت دے خلاف کوئی کام نہیں کران گے، اگر اسی چوری نہ بھی کریے، اگر ڈاکہ نہ بھی ڈالیے کہ اور کچھ بھی نہ ہوئے تو اسی سود لے لینے ہاں، بینک والوں کو کی کرنے ہاں سود لے لینے ہاں۔ بیلیو یاد رکھو سود کھان والا اور کھلان والا دونوں جہنمی نے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے کنایتا نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے صراحتاً اے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے لوگو سود تو باز آ جاؤ، اگر تسی سود تو نہیں نہ رک دے تو پھر سن لو جڑا بھی بندہ سود کھاندا ہے یا سود کھلاندا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میری بھی اس بندے نال جنگ ہے تے میرے محبوب دی بھی جنگ ہے، ہن تسی ساڈے کولو اس جنگ نو فتح کر کے دکھاؤ۔ اے سن ایوب علیہ السلام۔ دوستو دیکھو آپ نے کس طرح صبر تے دامن نو مضبوطی دے نال تھام کے رکھیا، دیکھو آپ کتنے بیمار سن لیکن پھر بھی آپ نے شریعت دے خلاف کام نہ کیتا۔ دوستو سن چاہیے کہ اسی ایوب علیہ السلام اپنی زندگی دا آئیڈیل بنائیے جو اے سن ایوب علیہ السلام۔ آؤ تکنے آؤ پتہ کرنے کون ایوب علیہ السلام۔ ایک دن آپ دی زوجہ گئیاں سن شہر کم کرن دے لئی، جڑے ویلے آپ واپس آ رہی سن نا تے شیطان ایک نا بزرگ دی شکل دے اندر آپ دے کول آیا تے آ کے پتہ کی کہندا ہے کہ میں تواڈے شوہر ایوب علیہ السلام دا بڑا خیر خواہ ماں، میں کسے بندے دسیا وے
کہ وہ بڑے بیمار نے، وہ بڑی آزمائش کے اندر مبتلا نے، میں انہاں دا بڑا خیر خواہاں، میں کسی کتاب وچ پڑھیا وے فلاں علاقے دے اندر جڑا بت ہے نا، جڑے ویلے اس بت دے نام دی کوئی بھی چیز بندہ چڑھاوے نا، اس بت دے نام دی کوئی بھی چیز ذبح کرے نا، ان دا نام لے کے وہ بت دے صدقے دے نال بندہ ٹھیک ہو جاندہ ہے۔ اور کچھ نہیں، کم از کم ایوب علیہ السلام نو جا کے کہو ایک مکھی اس بت دے نام دی دے دین، پھر دیکھیا جے کہ میں وہ ٹھیک ہوندے نے۔ جڑے ویلے آپ دی زوجہ نے سنیا نا کہ آ کے دسیا ایوب علیہ السلام نو، آپ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا شیطان تین بھی اپنے جال دے اندر پھنسا لیا، تین نہیں پتہ میں اللہ دا نبی ہاں، اور اللہ نے فرمایا غیر اللہ دے نام تے کوئی بھی چیز ذبح نہیں کرنی، کوئی بھی چیز تو چڑھانی ہے نا تے میرے نام دی چڑھانی ہے، لہذا میں ایک کام نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے پتہ کی گل کی تھی؟ اللہ اکبر، آپ نے بڑی ڈاٹی گل کی تھی، آپ نے فرمایا میں ٹھیک ہو لواں، جڑے میں ٹھیک ہوواں گا نا تو دوانوں میں 100 کوڑے ماراں گا۔ یعنی کہ آپ نے شریعت دے خلاف ایک لفظ کی ذرہ برابر بھی گل سننا برداشت نہیں سن کر دے۔ آپ کہندے سن کہ تو ہونے نال کہندی ہے کہ میں ٹھیک ہو جا، 70 سال تک اللہ وحدہ لا شریک نے مینوں انعامات دے نال نوازیا وے، 70 سال تک مین کوئی پریشانی نہیں آئی، کم از کم اور کچھ نہیں 70 سال اللہ وحدہ لا شریک میرے اس بیماری دے اندر مبتلا کرے گا تو پھر زیادہ مزہ آئے گا۔ میریو اے سن ایوب علیہ السلام، آپ ہر وقت ہی اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرتے رہتے سن۔ آپ کہندے سن کوئی گل نہیں، لطف سجن دم میں دم، گارے سجن گا گا، انج بھی سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ واہ۔ میریو اے سن ایوب علیہ السلام۔ آؤ دیکھنے کون ایوب علیہ السلام۔ ایک مرتبہ آپ جنگل چی سن، آپ تینا 2 بھائی آئے آپ دا پتہ لین دے لئے، پتہ کرن دے لئے کہ آپ دی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ دا پتہ لین دے لئے آئے۔ جڑے ویلے وہ آئے نا تو دور کھڑے ہو کے وہ پتہ کی کہندے نے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ پتہ کی کہندے نے اچھی آواز نال کہندے نے اے ایوب جڑا تہاڈا حال ہوئے نا، حال دی وجہ ہے کہ تساں ضرور کوئی برائی کیتی ہے، جس کی وجہ دے نال اللہ وحدہ لا شریک نے دوانوں ایڈی وڈی سزا دے۔ انہوں نے گل کی تھی نا کہ ایوب علیہ السلام نے آسمان دی طرف چہرہ اٹھا کے آپ نے پتہ کی کیا؟ اللہ اکبر، آپ نے کہا یا اللہ جڑے ویلے تو مینوں تندرستی عطا کیتی سی، جڑے ویلے تو مینوں مال و دولت عطا کیتا سی، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ تو میں کھانا دیتا ہوئے اور میں پتا ہوئے کہ فلاں بندہ بھکھا ہے تے میں اس نو کھانا کھلان تو بغیر سویا ہوا، یا اللہ ایسی کوئی بھی رات نہیں گزری۔ یا اللہ اگر میں اپنے اس کلام دے اندر، اپنے اس کام دے اندر، اپنے اس فعل دے اندر سچا ہاں تو یا اللہ آسمانہ تو میری اس گل دی تصدیق فرما۔ جڑے ویلے ایوب علیہ السلام نے کیا نا یا اللہ آسمانہ تو میری تصدیق فرما، کہ آسمان تو آواز آئی اے پیارے ایوب تسی اپنی گل دے اندر سچے ہو۔ پھر دوسری مرتبہ ایوب علیہ السلام نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے کیا یا اللہ جڑے ویلے تو مینوں مال عطا کیتا سی، جڑے ویلے تو مینوں دولت عطا کیتی سی، تو مینوں پہنن دے لئی لباس عطا کیتا سی، 2 جوڑے میرے کول ہون اور مینوں پتہ ہوئے میرے علاقے یا کسی بھی علاقے دے اندر فلاں بندے کول پہنن دے لئی کپڑے نہیں ہیں، تو یا اللہ کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری کہ اس بندے نو میں جا کے اپنا لباس نہ دیتا ہوئے۔ یا اللہ اگر میں اپنے اس کلام دے اندر، اپنے اس فعل دے اندر سچا ہاں تو الہی آسمانہ تو اس گل دی تصدیق فرما۔ جڑے ویلے ایوب علیہ السلام نے کہا نا کہ آسمان تو آواز آئی اے پیارے ایوب تسی اپنے اس کلام دے اندر سچے ہو۔ جو اے سن ایوب علیہ السلام، آپ کئی سال بیماری دے اندر مبتلا رہ سن،
لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر دعا نہیں کی تھی. آپ دی بیگم آپ نو کہہ دیا سن ایوب دعا تا کرو شاید اللہ وحدہ لا شریک دانو اس مصیبت دے وچوں اس آزمائش دے وچوں نکال دے. لیکن آپ نے کوئی دعا نہ منگی. لیکن جڑے ویلے لوگاں نے آپ دے کردار تے انگلی اٹھائی اس ویلے آپ سجدے دے اندر گر گئے. اس ویلے آپ نے دعا منگی یا اللہ میری وجہ تو تیرے دین تے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں, یا اللہ میری شفا عطا فرما. اس ویلے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اُرقد بِرِجْلِکَ, اے پیارے ایوب اے زمین تے ٹھوکر مارا نا. جڑے ویلے آپ نے ٹھوکر ماری تے تھلو پانی نکلیا, جڑے ویلے نکلیا نا تے اللہ نے فرمایا اے پیارے ایوب ذرا اس نال نہاؤ نا. جڑے ویلے آپ نہائے تے اللہ وحدہ لا شریک نے تمام بیماریاں نو دور فرما دیتا. اور اگے نالو کئی گنا زیادہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ دے حسن دے اندر اضافہ فرما دیتا. جڑے ویلے آپ دی زوجہ آپ دے کول آئی نا تے آ کے پتہ کی کہندیاں نے سبحان اللہ, آ کے کہندے نے اے نوجوان اتنے ایک بوڑھے شخص بیٹھے سن او کدے گئے نے. جڑے ویلے آپ دی بیوی نے ایک گل کیتی نا تے ایوب علیہ السلام فرماندے نے او میں ہی ہاں. جڑے ویلے آپ نے گل کیتی نا تے آپ دی زوجہ نے پتہ کی کیا سبحان اللہ, انہوں نے کیا کہ اے نوجوان میں نہ تینوں جاننی ہاں نہ تو مینوں جاننا ہے, تو میرے نال مذاق کیوں کردا پیا. پھر ایوب علیہ السلام نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہی کہ میں تیرا ایوب ہی ہاں. بیلیو اے سن ایوب علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو ہر رنگ دے اندر ہر طریقے دے اندر آپ نو آزمایا, لیکن آپ نے کدی بھی صبر دے دامن نہ ترک کیتا. آپ نے ایک مرتبہ بھی اللہ وحدہ لا شریک دی نہ شکری دا اظہار نہ کیتا. اور اللہ وحدہ لا شریک نے تائیں دا فرمایا اے لوگو میرے ایوب نو یاد کرو, انہوں نے میں کیڑی ڈاڈی مصیبت دے اندر آزمائش دے اندر مبتلا کیتا تے ہو ہر رنگ دے اندر کہندے سن یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. اے سن ایوب علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر دعا گوا کہ اللہ وحدہ لا شریک سن ذوالکفل الیاس اور ایوب علیہ السلام دی زندگیاں دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے, آمین.